أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين رب زدني علما وعملا والحقني بالصالحين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ترجمۃ القرآن 26واں پارہ ہمارا جاری ہے۔ سورۃ الفتح کا آغاز ہے آج۔ سورۃ الفتح مدنی سورہ مبارکہ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 48 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 112 112ویں سورہ ہے۔ اس سورہ کا نام الفتح اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے اور اس سورہ میں فتح مکہ کی بشارت، بیعت رضوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے اور منافقین کے احوال اور صحابہ کرام کی قدسی صفات کا ذکر ہے۔ اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ آیت نمبر 8 سے اللہ عز و جل نے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور مزید فرمایا کہ اللہ کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کے منظر کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اس لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت در حقیقت اللہ ہی سے بیعت ہے۔ پھر جہاد میں پیچھے رہنے والوں کی حقیقت حال سے اپنے نبی کریم کو باخبر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ بہانہ بازی کریں گے کہ ہم اپنے مال و اہل میں مصروفیت کی وجہ سے نہ جا سکے تو ہماری خطائیں معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے، معذوروں اور بیماروں کا جہاد میں شمولیت سے استثناء بیان کیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے، معذوروں بیماروں کا جہاد میں شمولیت سے استثناء قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان وفا شعار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جان نثاری اور جان سپاری کی بیعت کی تھی، ان کو اپنی رضامندی کی قطعی سند سے نوازا ہے۔ پس جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے ایمان کی صداقت اور اخلاص اور بے رحائی ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہوتی ہے، اس کے ایمان کی، اور ان کے بارے میں دل میں کوئی بدگمانی اللہ تعالیٰ کی اس سند رضا کی نفی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم بے خوف و خطر ہو کر بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ نے یہ ایک قدغن لگا رکھی تھی، قید لگا رکھی تھی کہ تمام عرب کے لوگ تو بیت اللہ شریف اور حرم شریف کی زیارت اور طواف کر سکتے تھے، مگر مسلمانوں کی اس کی اجازت نہ تھی، اور مسلمان مدینہ طیبہ میں آباد تھے، وہاں پر بھی ان کی جان کو سکون نہ دیا، بلکہ یکے بعد دیگرے بدر، احد اور کی جنگیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ لڑی۔ مسلمان ہر وقت، صحابہ کرام ہر وقت بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے تڑپتے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار اس کا اظہار بھی فرماتے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صبر کی تلقین فرماتے، اور پھر ایک روز آپ نے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی، خوشنوید سنائی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں حرم میں حاضر ہوں گے، امن اور سلامتی کے ساتھ مسجد حرم میں داخل ہوں گے۔ تو یہ سن کر صحابہ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی، انہوں نے اللہ کریم کی حمد اور شکر کے نعرے بلند کیے، اور یہ خبر آنے واحد میں سارے کے سارے شہر میں پھیل گئی۔ صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بے خوف و خطر ہو کر بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ حدیبیہ کی شرائط کے تحت صحابہ کرام کو عمرہ ادا کیے بغیر احرام کھولنا پڑا۔ تو بعض صحابہ کرام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور انہوں نے اپنی قلبی اضطراب کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچ کر دکھایا، اور ایک نہ ایک دن تم ضرور بے خوف و خطر ہو کر
سر کو منڈاتے یا بال ترشواتے ہوئے انشاءاللہ حرم کعبہ میں داخل ہوگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان قریب فتح کی نوید بھی سنا دی، جو سورہ کی آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کی وہ صفات بیان فرمائی جو پہلے سے توریت اور انجیل میں بیان کر دی گئی تھی کہ وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت ہے، آپس میں رحیم اور شفیق ہے۔ اے مخاطب، تو جب بھی انہیں دیکھے گا تو اللہ کی عبادت میں مشغول پائے گا، وہ اللہ کے فضل و رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اور ان کی جبینیں سجدوں کے اثر سے روشن و منور ہوتی ہیں۔ اور مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت میں خلافت راشدہ کی ترتیب کی طرف بھی اشارہ ہے۔ چلتے ہیں ترجمۃ القرآن کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے فتح آپ کو فتح فرمائی، شاندار فتح، ہم نے آپ کو ایک شاندار فتح عطا فرمائی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ معاف کر دے آپ کے لیے، دور فرما دے آپ کے لیے جو گزر چکے، جو الزام لگائے آپ پر اس سے پہلے، وما تأخر، اور جو اس سے بعد، جو ہجرت کرنے کے بعد لگائے گئے۔ وَيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کر دے اپنی نعمت آپ پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہدایت دے آپ کو سیدھے راستے کی، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ مدد کرے اللہ آپ کی ایسی مدد جو زبردست ہے۔ هُوَ الَّذِي، وہ جس نے انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، جس نے نازل کیا اطمینان سکینہ مومنین کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اور بڑھ جائے ان کے ایمان کی طاقت ان کے پہلے ایمان کے ساتھ۔ پہلے بھی ایمان یافتہ تو ہے، لیکن اس ایمان کو اور تقویت مل جائے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ سکینہ کے ساتھ، ان کے دل اور مضبوط ہو جائے، اللہ کی رحمت کے ساتھ اور جڑ جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے تمام لشکر آسمان اور زمین کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ داخل کر دے مومنین اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، مومنین اور مومنات کو، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات میں کہ جاری ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ یکفر عنہم سیئات، وہ دور فرما دے ان سے ان کی برائیوں کو۔ وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی۔ ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء، تاکہ اور وہ عذاب میں مبتلا کر دے منافقین مردوں عورتوں کو، منافقین اور منافقات، منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں مشرک عورتوں کو، اور اس برے گمان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ رکھتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، انہیں کے اوپر بری گردش ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اور غضب ہوا ان پر اللہ کا، ناراض ہوا ان پر اللہ۔ ولعنہم، اور ان پر لعنت کی۔ وعد لہم جہنم، اور ان کے لیے جہنم تیار کی۔ وساءت مصیرا، اور کیا ہی وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہیں سارے لشکر آسمانوں اور زمینوں کے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ، اور تم ان کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، تم اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ فمن نکث، بس جس نے توڑ دیا، فانما ینکث علی نفسہ، تو اس کے توڑنے کا وبال اس کے اپنی ذات پر ہوگا۔ ومن اوفا، جس نے پورا کیا، ایفا کیا، بما عہد علیہ اللہ، اس پر جو اس نے وعدہ کیا اللہ سے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو پس ان قریب اللہ اس کو دے گا اجر عظیم۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، ان قریب آپ سے کہیں گے وہ دیہاتی جو پیچھے رہ جانے والے دیہاتی
کہ مشغول رکھا ہمیں ہمارے مالوں نے، ہمارے اہل نے، بس ہمیں معاف کر دیجئے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں سے، مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ایسی بات جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ قل فرما دیے فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، بس کون مالک ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے، اللہ کے سامنے کسی چیز کا، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ تمہیں کسی ضرر کا یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی نفع کا۔ تو اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچنے کا ارادہ ہو تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، بلکہ تم خیال کرتے، تم نے گمان کر لیا تھا کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول اور مومنین اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی۔ وزین ذالک فی قلوبکم، اور بڑا یہ مزین کر دیا یہ فاسد گمان تمہارے دلوں میں، دلوں کو بڑا خوشنما لگتا تھا یہ تمہارے دلوں کو۔ وظننتم ظن السوء، اور تم لوگوں نے بہت ہی برے گمان میں مبتلا رہے۔ وکنتم قوما بورا، اور تم قوم ہو برباد ہونے والی۔ ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، اور جو نہیں ایمان لاتا اللہ اور اس کے رسول پر، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، بس بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کفار کے لیے آگ کا عذاب۔ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے پیچھے چھوڑے جانے والے، اذا انطلقتم الی مغانم، جب تم روانہ ہوگے غنیمت کی طرف، لتاخذوها تاکہ ان کو لے لو، ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم پیروی کریں تمہاری، ہم پیچھے ہیں۔ ضرونا ہمیں اجازت دو، نتبعکم ہم تمہارے پیچھے ہیں، یہ تمہارے ساتھ ہے۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ کے، اللہ کے حکم کو بدل دے۔ قل فرما دیجئے لن تتبعونا، نہ ہمارے پیچھے آنا، کذالکم اسی طرح، قال اللہ من قبل، اللہ نے فرمایا اس سے پہلے، فسیقولون پسند قریب وہ کہیں گے، بل تحسدوننا، تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ کانوا لا یفقہون قلیلا، وہ نہیں سمجھتے مگر بہت تھوڑی بات، اس حقیقت کو، اس اسرار کو، اللہ کے احکام الہی کے اسرار کو بہت کم سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم ویسلمون، کہہ دیجئے پیچھے چھوڑے جانے والے بدوؤں کو، عربوں کو، من الاعرابی، ستدعون، ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا اس قوم کی طرف جو بڑی سخت جنگجو ہے، تقاتلونہم، تم ان سے لڑو گے، او یسلمون، یا تم ہتھیار ڈال دو گے، وَإِن تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، بس اگر تم نے اس وقت اطاعت کی اللہ کی تو اللہ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم پھر گئے، تم نے منہ موڑا جیسے تم نے منہ موڑا پہلے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، نہیں ہے کوئی گناہ کسی اندھے پر، نہ ہی کسی لنگڑے پر، نہ ہی کسی مریض پر، یعنی کہ ان پر یہ مواخذہ نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ داخل کرتا ہے ایسے شخص کو باغات میں جس کے نیچے نہریں ہیں، جس کے نیچے نہریں ہیں بہتی۔ وَمَن يَتَوَلَّى، اور جو کوئی روگردانی کرے، منہ موڑے، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اس کو عذاب دیتا ہے دردناک عذاب۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق یقیناً راضی ہو گیا اللہ مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، پس جان لیا اللہ نے جو ان کے دلوں میں ہے، فانزل السکینۃ علیہم، پس نازل کیا اللہ نے سکینہ ان پر، واصابہم فتحا قریبا، اور بخشی اللہ نے ان کو قریبی فتح، ومغانم کثیرۃ، بہت سی غنیمتیں، یاخذونہا جن کو اب وہ حاصل کریں گے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا، غالب ہے، حکمت والا۔ وعدکم اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے تم سے، مغانم کثیرتن، بہت سی غنیمتوں کا، تاخذونہا تم حاصل کرو گے ان کو اپنے وقت پر، وعجل لکم ہذہ، پس جلدی دے دو تمہیں، فاجر لکم، پس جلدی دے دی ہے تمہیں حاضی گے، وکف ایدی الناس عنکم، روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ ہو جائے نشانی مومنین کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ ہدایت دے تمہیں
صراط مستقیم کی، تاکہ تم قائم رہو صراط مستقیم پر. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور بہت سی دوسری جن پر تمہاری قدرت نہیں ہے. قد احاط اللہ بہا، لیکن وہ اللہ کے احاطہ میں ہے، اللہ گھرے ہوئے ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اور اگر جنگ کرتے تم سے کافر تو پیٹ پھیر دے، بھاگ جاتے، لولو بھاگ جاتے پیٹ پھیر کر. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، پھر نہ وہ پاتے کوئی دوست اپنا نہ مددگار. سنت اللہ التي قد خلت من قبل، اللہ کا دستور ہے جو گزر چکا پہلے سے. قد خلت من قبل، جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، گزر چکا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کے دستور کو بدلا ہوا. وهو الذی، وہی ہے جس نے کف ایدیہم عنکم، روکے ان کے ہاتھوں سے، وایدیکم عنکم عنہم، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، ببطن مکہ، تھا مکہ کی وادی میں، من بعد، اس کے بعد، ان اظفرکم علیہم، کہ تمہیں فتح دے دی ان کے اوپر، یا قابو دے دیا ان کے اوپر. وکان اللہ بما تعملون خبیرا، اور اللہ تمہارے تمام، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روک دیا تمہیں بھی مسجد حرام سے، والہدی، اور قربانی کے جانوروں سے، معکوفن، جو کہ بندھے ہوئے ہیں، ان یبلغ محلہ، کہ وہ پہنچ جائیں، اپنی جگہ تک نہ پہنچ سکیں. ولولا رجال مؤمنون نساء مؤمنات، اور اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومن عورتیں، لم تعلموہم، تو نہ، جن کو تم نہیں جانتے تھے، ان تطعوہم، کہ وہ تم رون ڈالو گے انہیں، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، بس پہنچے گی ان کی وجہ سے تمہیں بے علمی کے باعث آر. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اگر نہ کچھ مرد ایمان والے اور کچھ عورتیں ایمان والیاں، لم تعلموہم، تم نہیں جانتے انہیں، ان تطعوہم، کہ تم انہیں رون ڈالو گے، وتصیبکم منہم معرۃ، پھر پہنچے گی تمہیں ان کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات، لا علمی کی وجہ سے. لیدخل اللہ فی رحمتہ، تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں، من یشاء، جسے چاہے. لو تزیلوا، اگر وہ ہٹ جاتے، اگر وہ مسلمان ہٹ جاتے، لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو ہم ضرور عذاب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، عذاب علیما، دردناک عذاب. اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ، جب رکھی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں ہٹ درمی، حمیت الجاہلیتی، ایک جہالت کی ہٹ درمی. فانزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پس نازل کی اللہ نے، نازل فرمایا اللہ نے سکینہ، اطمینان، اپنے رسول پر، مومنین پر. وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، اور لازم کر دیا ان پر پرہیزگاری کا کلمہ. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ مسلمان تھے، اور وَكَانُوا أَحَقَّ، اور وہ تھے زیادہ حقدار اس کلمہ کے اور اس کے اہل. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سارا ہر شے کو جاننے والا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، البتہ ضرور سچ کر دکھایا اللہ اور اس کے رسول، اللہ نے اپنے رسول کو اس کا خواب سچ کے ساتھ، سچ کر دکھایا اللہ نے رسول کو خواب اس کا حق کے ساتھ. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ امن کے ساتھ، سر منڈواتے ہوئے اپنے سروں کو، اور تچھڑواتے ہوئے اپنے بال. لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. فعلم، تو اسے معلوم ہے، ما لم تعلموا، جو تمہیں معلوم نہیں. فجعل من دون ذلك فتن قریبا، تو اس نے رکھی ہے اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح. هو الذی ارسل رسولہ، وہ جس نے بھیجا اپنا رسول، بالہدا، دین کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب آ جائے تمام دینوں پر. وکفی باللہ شہید، اور کافی ہے اللہ گواہ. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، معہ اشداء علی الکفار، بہت سخت ہیں وہ کافروں پر. رحماء بینہم، بہت نرم دل ہیں آپس میں. تراہم، دیکھے گا تو ان کو، رکعان سجدہ، کے رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں
सीमाहुम علامتیں ہیں ان کی علامت ہے وجوہ فی وجوہ ان کے چہروں میں من اصل سجود سجدوں کے نشان سے ذالک مثلہ فی التوراۃ و مثلہ فی الانجیل یہ ان کی مثال تورات میں بھی موجود اور انجیل میں بھی کزرعن اس کھیتی کی مانند اخرج شطأہ کہ اس نے نکالی اپنی باریک سی کومپل فآزرہ پھر اسے طاقت دی فاستغلظ فاستوى پس وہ موٹی ہو گئی سیدھی کھڑی ہوئی علی سوقہ اپنے تنے پر یعجب الزراع وہ بھلی لگتی ہے اچھی لگتی ہے کسانوں کو لیغیظ بہم الکفار تاکہ دل جلائے اس کے ساتھ کفار کا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعدہ فرمایا اللہ نے ایمان والوں سے اور ان سے جنہوں نے نیک عمل کیے منہم ان کے ساتھ مغفرت و اجر عظیما مغفرت کا اور اجر عظیم کا. ماشاءاللہ سورۃ الفتح مکمل ہوئی. سورۃ الحجرات اپنے مضمون کے اعتبار سے انتہائی اہم سورہ مبارکہ ہے. ہم اس کا تھوڑا سا تعارف پڑھتے ہیں. اللہم لک الحمد علی جلالک و کبریائک و لک الشکر علی ما اسبغت علی من توفیقاتک و نعماتک نعمائک اسألک فضلک و رضوانک و اسألک بصفاتک الجمیلۃ والجلیلۃ و باسمائک الحسنی ان تصلی و تسلم و تبارک علی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سورۃ الحجرات کا آغاز ہے 26ویں پارے میں. تھوڑا سا اس کا مضامین اس کا تعارف پڑھتے ہیں. سورہ مبارکہ کا نام الحجرات یہ کلمہ آیت نمبر 4 میں مذکور ہے. حضرت حسن بصری کا تاداکرما دیگر علماء کے نزدیک یہ ساری کی ساری سورہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. حضرت ابن عباس سے قول یہ بھی مروی ہے کہ باقی آیات مدنیہ صرف آیت نمبر 13 مکہ میں نازل ہوئی، لیکن پہلا قول قوی اور صحیح. یہ سورہ مبارکہ تب نازل ہوئی جب بنی تمیم کا وفد شرف باریابی حاصل کرنے کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے اندر تشریف لے جا چکے تھے. وفد نے حضور کا انتظار نہ کیا، حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگے کہ باہر آئیے باہر آئیے. ان کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. تو گیا یہ سورہ مبارکہ آداب ادب مصطفیٰ پر ایک بہت ہی جامع بیان ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر کریم آقا علیہ السلام کا تذکرہ پاک جب کرنا ہے تو ہمارے الفاظ ہماری ادا کیسی ہونی چاہیے کہ آپ کی ذات والا بابرکت کے سامنے یا آپ کی ذات والا بابرکت کے لیے نہ ہماری زبان سے کوئی ایسا بے ادبی کا کلمہ نکلے، نہ ہی ہماری ادا سے کوئی ایسی بے ادبی سرزد ہو، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ تم اگر اپنے نبی کی دل آزاری کرو گے، ان کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرو گے تو تمہارے اعمال جتنے بھی ہوں گے ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی، تم اس کی خبر بھی نہیں ہوگی کو ضائع ہو چکے. مضامین اس سورہ مبارکہ کی آیتوں کی تعداد اگرچہ صرف 18 ہے، لیکن اس میں نہایت اہم موضوعات بیان کیے گئے جن پر اعتقاد، اخلاق، سیرت اور کردار کا محل تعمیر کیا جا سکتا ہے، جن کی برکت سے معاشرے میں انس، محبت اور اثار کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے. بارگاہ رسالت کے ادب و احترام کے بارے میں حتمی احکام صادر فرمائے، صاف صاف بتا دیا کہ کان کھول کے سن لو، اگر تم لوگوں نے گستاخانہ لہجے میں میرے پیارے حبیب کی بارگاہ اقدس میں اپنی آواز بھی اونچی کی تو عمر بھر کے اعمال صالحہ نیست و نابود ہو جائیں گے. میرا پیارا رسول آرام فرما رہا ہو تو باہر کھڑے ہو کر آوازیں مت دو، بلکہ خاموشی سے انتظار کرو. جس وقت حضور تشریف لائیں اس وقت اپنی معروضات پیش کرو. مختلف طریقوں سے بارگاہ نبوت کے ادب و احترام کے نقش لوہے دل پر ثبت فرمایا تاکہ بھولے سے بھی کوئی مومن یہ گستاخی نہ کر سکے. اس کے بعد مسلمانوں کو بتایا کہ اتنے سادہ لو بھی نہ بن جاؤ کہ جس کسی نے کوئی بات کہہ دی فوراً اسے پلے باندھ لیا، اس پر اب رد عمل کا اظہار کر دیا. جب بھی کوئی غیر معتبر آدمی آ کر کوئی بات بتائے تو پہلے خوب چھان بین کرو، پھر کوئی قدم اٹھاؤ، ورنہ شدید ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں صراحتاً اعلان کر دیا کہ ہم نے ایمان کو ان کا محبوب بنا دیا ہے اور ان کی آنکھوں میں اسے یوں راستہ کر دیا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. اس کے ساتھ ساتھ کفر و فسوق کی نفرت اور بغض ان کے دل میں یوں پیدا کر دی ہے کہ وہ اس کی طرف مائل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جن نفوس قدسیہ کی حالت کلام الہی میں ان نورانی الفاظ میں بیان کی ہو، ان کے ایمان کے بارے میں شک کرنا،
ان کے دامن عمل پر کیچڑ اچھالنا بدبختی اور محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرے کو صحت مند بنیادوں پر استوار کر کے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے ان تمام باتوں سے سختی سے روک دیا جو دلوں میں نفرت، حقارت اور حسد اور عداوت کے بیچ کو بوتی ہیں۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کی عیب جوئی، نکتہ چینی کرنا، چگلی کھانا، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنا، یہ ایسی باتیں جن سے دلوں کے اندر نفرت، لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے۔ آخر میں بتا دیا، پھر فرمایا کہ جو زیادہ متقی ہوگا اللہ کے ہاں اسی کا مقام زیادہ بلند ہوگا۔ کہ بتایا کہ ابن آدم تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو، تمہاری قدر و منزلت کا معیار دولت، حکومت وغیرہ نہیں بلکہ تقوی ہے۔ جو جتنا متقی ہے اتنا ہی رب کے قرب کا بننا، اتنا ہی اس کا بلند مقام ہے۔ آخر میں بتایا کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ جو دین اسلام کو قبول کرتے ہیں وہ اسلام پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان ہے کہ اس نے اس دین حق کو قبول کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ آغاز سورہ حجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو نہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کریم کی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ زور سے بات کرو ان کے ساتھ جب بات کرو، نہ زور سے بولو جب ان سے بات کرو، کجہر بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائیں، تم اس کا شعور تک نہ ہو، خبر تک نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ ورزق عظیم، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر ان کی طرف تشریف لے آتے ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے لوگو ایمان والو اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، پس خوب تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم پہنچا دو نقصان کسی قوم کو بے علمی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اس کے بعد ہو جاؤ تم اپنے کیے پر ندامت والے، نادم ہو جاؤ اپنے کیے پر۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان فیکم رسول اللہ، کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں بہت سارے معاملات میں، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے محبوب بنایا ہے تمہارے لیے ایمان کو، وزینہ فی قلوبکم، اور اسے مزین کر دیا، سجا دیا، راستہ کر دیا تمہارے دلوں میں، وکر علیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور ناپسند فرمایا تمہارے قابل نفرت بنا دیا تمہارے لیے کفر کو، فسوق کو، نافرمانی کو، کفر و فسق اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں، ثابت قدم ہیں۔ فضلا من اللہ ونعما، فضل ہے اللہ کا، اس کا انعام ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ سب جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر دو گروہ مومنین کے آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، پس اگر زیادتی کریں دونوں میں سے ایک دوسرے پر، فَقَاتِلُوا، تو لڑو، الَّتِي تَبْغِي، اس سے جس نے زیادتی کی، حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس صلح کرا دو ان کے درمیان، بالعدل واقسطوا، عدل کے ساتھ اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔
انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، پس صلح کروا دو اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو نہ مذاق اڑائے، نہ تمسخر اڑائے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا، عسى ان یکونوا خیرا منہن، قریب ہے کہ ہو جائے بہتر تم میں سے، قریب ہے کہ وہ ہو تم سے بہتر، ولا نساء من نساء، نہ کوئی عورتیں کسی عورت کا مذاق اڑائیں، عسى ان یکن خیرا منها، قریب ہے شاید کہ وہ اس سے بہتر ہو، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر اور نہ برے القاب سے کسی کو بلاؤ، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا ہی برا نام ہے فاسق ہونا مسلمان ہو کر، کتنا ہی برا نام ہے فاسق ہونا ایمان کے بعد، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہیں کرتے باز نہیں آتے پس یہی لوگ بے انصاف ہے یعنی ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو ایمان والو بچو بہت سارے بدگمانیوں سے، ان بعد الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، ولا تجسسوا، نہ تم جاسوسی کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، نہ تم غیبت کرو ایک دوسرے کی، ایحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی یہ کہ یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت، تو تم تو اسے مکروہ سمجھتے ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے بنائے تمہارے قبیلے مختلف خاندان، تاکہ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا خبیر ہے، علیم و خبیر جاننے والا خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں اعراب کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، فرما دیا تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، اور کہو کہ ابھی تم نے اسلام قبول کیا، اطاعت اختیار کی ہے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ نہیں ذرا بھی کمی کرے گا تمہارے اعمال میں کسی شے کی، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم يرتابوا، پھر اس پر شک نہیں کیا کبھی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنی مالوں اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل فرما دیجیے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو اپنے دین سے، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یمنون علیک، وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ اسلام لائیں، قل فرما دیجیے لا تمنوا، نہ تم احسان جتلاؤ، نہ احسان جتلاؤ علیہ، مجھ پر اسلام کو، اپنے اسلام کا، مجھ پر اپنے اسلام مسلمان ہونے کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے غیب آسمانوں اور زمینوں کا، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے وہ سب جو تم کر رہے ہو۔ خدا بند کریم کا شکر ہے کہ اس نے تجھے نیکی کی توفیق دی ہے، اس نے تجھے اپنے انعام و احسان سے محروم نہیں رکھا، یہ احسان مت جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، بلکہ اس کا احسان سمجھ کہ اس نے تجھے اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدیک ماض فی حکمک وعدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت به فی علم عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ قاف کا آغاز ہے 26ویں پارے میں، تھوڑا سا تعارف پڑھتے ہیں اس کا۔ سورہ کا نام قاف، جو کہ پہلی آیت کا پہلا حرف ہے۔ اگرچہ مستند روایت سے اس کا سال نزول معین نہیں، لیکن اس کے مضامین پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے
جو مکی عہد کے درمیانی زمانے کی ہوئی۔ جب حضور علیہ السلام نے کھل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، سعادت مند روحیں دوڑ کر دعوت اسلام قبول کرنے لگیں، مکہ کے کافرانہ معاشرے میں ایک ہلچل پیدا ہوئی۔ حضور علیہ السلام کو ناکام بنانے کے لیے طعن و تشریح کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ مضامین کے اعتبار سے اہل عرب کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت ایسی تھی جیسے انہوں نے ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے، لیکن اس بات کو وہ ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ حیرت تو ہر چیز کی تھی کہ اللہ کون ہے، ایک رب کیسے کائنات کا نظام سنبھال سکتا ہے، اس کا کوئی شریک کوئی نہیں۔ ہم اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ نبی کے اوپر کیسے ایمان لے کر آئے کہ نبی تو کوئی دولت مند اور منصب والا ہونا چاہیے، ہم منصب والے ہمیں عطا نہیں کیا۔ تو یہ ساری باتیں، لیکن اس بات کو وہ ماننے، اس کے علاوہ جو ان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ کہ وہ اس بات کو قطعاً ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ اللہ تعالی موت کے بعد پھر انہیں زندہ کرے۔ موت کے بعد والبعث بعد الموت کا عقیدہ ان کے لیے قابل قبول ہی نہیں تھا۔ تو ان کے پراگندہ اجزاء اور منتشر ذروں کو پھر سے جوڑ دیا جائے گا، یہ چیز ان کے لیے نزدیک ناممکن بھی تھی، خلاف عقل بھی تھی۔ اس لیے وہ برملا کہتے تھے کہ ہم آپ کی یہ بات ماننے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک یہ کام از حد دشوار اور از بس مشکل ہے۔ بکھرے ہوئے ذرے جنہیں ہوا کے جھونکے کہاں سے کہاں پھینک دیں، اٹھا کر ان کو اکٹھا کرنا تمہاری بس کی بات نہیں، کیونکہ تمہارا علم ناتمام اور قدرت محدود ہے۔ تمہارا علم ناتمام ہے، لیکن اس ذات کے لیے اس میں ذرا بھی دشواری نہیں کہ جس کا علم کائنات کے ذرے ذرے کو اور یہاں روپذیر ہونے والی معمولی تبدیلیوں کو بھی جانتا ہے۔ جدید ماہر فلکیات کی تحقیقات کے مطابق یہ نظام شمسی جس میں ہمارا کرۂ ارض زمین بھی ہے، یہ ایک کہکشاں کا حصہ ہے، اور اس کہکشاں میں 1,00,000 ملین ستارے ہیں۔ اس کہکشاں کا قطر 10 لاکھ نوری سال ہے۔ سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کی وسعتوں کا اندازہ لگانا ان کے امکان سے خارج ہے۔ ابھی تک انہوں نے کائنات کے حقیر حصہ کا مشاہدہ کیا، لیکن یہ مختصر حصہ بھی اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو اس کی سرحد تک پہنچنے کے لیے اسے 6,000 ملین سال درکار ہوں گے۔ یہ کہکشاں جس سے ہمارا تعلق ہے نسبتاً چھوٹی ہے، اس کے علاوہ ہزاروں ملین چھوٹی بڑی کہکشائیں۔ اس چھوٹی سی کے وسعت کا اندازہ لگائیے کہ زمین سے چاند 2,40,000 میل دور ہے، سورج زمین سے 9.5 کروڑ میل دور ہے، تو اس کا قطر 8,35,000 میل ہے، اور زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا۔ آسمان اور زمین کی وسعتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَبَصِيرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، کہ یہ ایک نصیحت ہے، آنکھیں کھول کے دیکھنے والی نصیحت، دل کی آنکھ سر کی۔ کاش وہ امت جو حامل قرآن ہے، وہ نوجوان جو غلامی مصطفیٰ کا دم بھرتے ہیں، وہ اہل علم طلبہ اور اساتذہ خواب خرگوش سے بیدار ہوں، تحقیق و تجسس کو اپنائیں، اسرار قدرت کی نقاب کشائی میں ہمت مردانہ کا ثبوت دیں، تو ملت اسلامیہ کا مقدر چمک اٹھے۔ منکرین قیامت کو تنبیہ فرمائی کہ جس سرکشی اور نرمی کا تم مظاہرہ کرتے ہو، اس سے پہلے بھی چند قوموں نے یہی طریقہ اپنایا تھا، انجام کار وہ تباہ کر دی گئی۔ کیا تم بھی اپنا ایسا ہی انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ سورۃ کے اختتام میں فرمایا، اے حبیب، آپ ان لوگوں کی ان یاوہ گوئیوں سے رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ صبح و شام ہر وقت میرا ذکر اور میری تسبیح کرتے رہیں، یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ترجمہ القرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاف والقرآن المجید، حروف مقطعات ہے قاف، اور قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجیبو، قسم ہے قرآن، قسم کس چیز کی؟ کہ میرا رسول سچا ہے، میرا پیغام سچا ہے۔ بل عجیبو، بلکہ تعجب میں ہے، ان جاءہم منذر منہم، کہ آئے ان کے پاس جانے والا انہی میں سے، فقال الکافرون، تو کہا کفار نے،
ھذا شیء عجیب، یہ عجیب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ اذا متنا وكنا ترابا اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو دور کا لوٹنا ہے، یہ واپسی تو عقل سے بعید۔ علمنا ما تنقص الارض منهم، ہم خوب جانتے ہیں جو گھٹاتی ہے زمین ان جسموں میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس محفوظ کتاب ہے، سب کچھ کتاب میں محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، فہم فی امر مریج، اور وہ اپنی الجھن میں پھنس گئے۔ افلم ینظروا الی السماء، کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کی طرف، حکم اپنے اوپر، کیف بنینا، ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے، وزیناھا، اور ہم نے اس کو کیسے سجایا، وما لھا من فروج، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، والارض مددناھا، اور زمین ہم نے اس کو پھیلا دیا، والقینا فیھا رواسیا، اور ہم نے ڈال دی اس میں بڑے بڑے پہاڑ، وانبتنا فیھا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اگا دی اس میں ہر قسم کی رونق افزا جوڑے، ہر قسم کی رونق افزا چیزیں، تبصرۃ، بصیرت ہے، وذکریٰ لکل عبد مبین، یاد دہانی ہے، لکل عبد منیب، یہ بصیرت افروز بصیرت ہے، یاد دہانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف مائل ہو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے برکت والا پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر ہم نے اگائے اس میں باغات اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے، کاٹا جانا والے اناج، والنخل، اور کھجور کے درخت، باسقات، لمبے لمبے لہا، والنخل باسقات لہا طلع ندید، اور کھجور کے لمبے درخت جن کے گچھے گندے ہوئے ہیں، رزقا للعباد، رزق ہے بندوں کے لیے، واحیینا بہ بلدۃ میتا، ہم نے زندہ کی اس کے ساتھ مردہ زمین کو، کذالک الخروج، اسی طرح ان کو نکلنا ہے، یوں ہی ان کا نکلنا ہوگا۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، جٹلایا اس سے پہلے قوم نوح، اہل رس اور سمود نے، وعاد وفرعون، عاد و فرعون نے، واخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے، لوط کی قوم نے، واصحاب الایکاتی، اور ایک والوں نے، وقوم تبع، تبع کی قوم نے، کل کذب الرسل فحق وعید، ہر ایک نے جھٹلایا اپنے رسول کو تو حق ہو گیا، لازم ہو گیا ان پر میرا وعدہ، حق ہو گیا، سچ ہو گیا ان پر میرا وعدہ۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی پیدائش سے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ اثر نو پیدا ہونے کے بارے میں شک میں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، جو کچھ وسوسہ ڈالتا ہے اس کے نفس میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس سے شہرک سے بھی زیادہ۔ اس یتلقى المتلقیانی، جب لے لیتے ہیں دو لینے والے، عن الیمینی، دائیں طرف سے، وعن الشمالی، اور بائیں طرف سے، قعید، بیٹھا ہوا۔ جب اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں دو لینے والے، ان میں سے ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ دو فرشتے جن میں سے ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب، عن الیمین الشمال، سبحان اللہ۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ نہیں نکالتا ایک بھی لفظ اپنی زبان سے، ما یلفظ من قول، نہیں وہ بولتا ایک بھی بات، ایک بھی لفظ، مگر کہ اس کے پاس اس کی نگہبان تیار ہوتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آپ پہنچی موت کی بے ہوشی سچ مچ، ذالک، یہ اس وجہ سے، ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے وہ دور بھاگا کرتا ہے، ذالک، یہ اس وجہ سے، ما کنت منہ تحید، جس سے وہ دور بھاگا کرتا ہے۔ ونفخ فی الصور، ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا، ذالک یوم الوعید، یہ وعید کا دن ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور آئے گا، حاضر ہوگا ہر شخص، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور گواہ ہوگا۔ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، البتہ تو تھا غفلت میں، غافل رہا ہمارے اس دن سے، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، بس ہم نے اٹھا دیا تجھ سے پردہ تیری آنکھوں سے، تو آج تیری بینائی بہت تیز ہے۔ وقال قرینہ، اور وہ کہے گا اپنے ساتھی سے، ھذا ما لدی عتید، ھذا ما لدی عتید، یہ اعمال نامہ ہے جو میرے لیے تیار تھا۔
القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو جہنم میں ہر سرکش کو جو سختی سے روکنے والا تھا، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا، معتد مریب، حد سے بڑھنے والا، الذی وہ جس نے جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے بنا رکھا اللہ کے ساتھ کئی اور بنا رکھے تھے اللہ کے ساتھ کئی اور خدا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، پس ڈال دو اس کو شدید عذاب میں، قال تو کہے گا کرینو اس کا ساتھی، ربنا اے ہمارے رب، ما اطغیتہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ولیکن کان فی ضلال بعید لیکن وہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا، قال فرمائے گا اللہ لا تختصموا نہ جھگڑو آج میں، لدیہ میرے پاس، وقد قدمت الیکم بالوعید میں تو پہلے تم کو وعید سنا چکا، وقد قدمت میں تو پہلے ہی بھیج چکا تمہاری طرف وعید، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، نہیں بدلتا کوئی حکم میرے پاس اور نہ ہی میں ظلم کرنے والا ہوں بندوں پر، یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی، پر ہو گئی، تو کہے گی کیا اور بھی کچھ ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین سے جو کہ دور نہیں ہوگی، هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے جس کا وعدہ دیا جاتا ہے ہر اس شخص کو جو رجوع کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہے، اپنی توبہ کی حفاظت کرنے والا، من خشی الرحمن بالغیب، جو کوئی آیا رحمان کے پاس بن دیکھے، بالغیب بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور آیا ایک متوجہ دل کے ساتھ، ادخلوہا بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اس میں، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے اس میں ہے جو وہ چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس تو مزید ہے، وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے ہم نے کم ہلاک کی ہیں، کم اہلکنا، اور کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے بستیاں، ہم اشد منہم بطشن، وہ زیادہ تھے ان سے شان و شوکت میں، فنقبوا فی البلاد، وہ گھومتے رہے شہروں میں، حل من محیص، فنقبوا فی البلاد، تو اپنے شہروں میں گھومتے رہے، حل من محیص، تو کیا کوئی پناہ گاہ ملی اللہ کے عذاب سے، ان فی ذلک لذکر، بے شک اس میں نصیحت ہے، لمن کانا، اس کے لیے کہ ہے لہو اس کا قلب دل، او القى السمع وهو شہید، یا وہ کان لگا کر سنتا ہے، متوجہ ہو کر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، البتہ ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں تھکن نے نہیں چھوا، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پس صبر فرمائیے اس پر جو وہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت، فَسَبِّحْهُ، پس اس کی تسبیح بیان کرو، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور نمازوں کے بعد بھی، وَاسْتَمِعْ، اور سنو کان کھول کر، یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جس دن ندا کرے گا ندا کرنے والا، پکارے گا منادی قریب سے، یوم، جس دن، یسمعون الصیحۃ، وہ سنیں گے ایک گرجدار آواز، ذالک یوم الخروج، تو وہی دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا، انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہماری طرف لوٹنا ہے، یوم، جس دن، تشقق الارض، پھٹ جائے گی زمین، انہم سراعا، اور وہ ان کے اوپر سے جلدی سے نکل پڑیں گے، ذالک حشر علینا یسیر، جس دن پھٹ جائے گی زمین ان کے اوپر سے وہ جلدی سے نکل پڑیں گے، ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر، یہ اٹھنا بہت آسان ہے ہمارے لیے، نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبر کرنے والی نہیں، فذکر، پس نصیحت قبول کیجئے، نصیحت کرتے رہیے، بالقرآن، قرآن کے ساتھ، من یخاف وعید، جو ڈرتا ہے عذاب سے، ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو عذاب سے، وعید سے ڈرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ قاف کا اختتام، سورۃ الذاریات کا آغاز ہے،
سورۃ الزاریات کا نام الزاریات جو کہ اس کا پہلا کلمہ ہے، مضامین کے اعتبار سے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ عقیدہ قیامت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ زندگی کا جو پروگرام، جو اسلوب اسلام پیش کرتا ہے، اس پر صحیح طور پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے، اس کی فیض و برکات سے انسان اسی وقت مستفید ہو سکتا ہے جب قیامت پر اس کا یقین مستحکم ہو۔ اس لیے متعدد چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ بتایا گیا کہ قیامت کی آمد کا وعدہ سچا ہے، وہ دن ضرور آئے گا جب نیک و بد کو جزا اور سزا ملے گی۔ کفار جو قیامت کا انکار کرتے تھے، ان کے پاس اس انکار کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی، صرف قیاس رائیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، اور وہ ان قیاس رائیوں سے اس لیے مطمئن ہے کہ وہ عیش و عشرت کے نشہ میں مدہوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان و عظمت بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ اسی کے دامن کرم میں پناہ لو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلے بھی لوگوں نے انبیاء کو ساحر اور مجنون کہا اور سرکش بنے رہے۔ اے محبوب، اگر آئیے کفار آپ کے بارے میں ایسی نازیبا باتیں کرتے ہیں تو آپ ان سے رخ موڑ لیجئے اور نصیحت کرتے رہے۔ اہل ایمان اس نصیحت سے نفع حاصل کریں گے۔ پھر جنہوں نے اس کی تخلیق کی غایت بتا دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی احکام کی پابندی کریں۔ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں، وہ ان کا خالق، نہ وہ ان کا رزق مانگتا ہے، نہ وہ خوراک کا طلبگار، بلکہ ساری کائنات اس کے دسترخوان کرم کی ریزہ چی ہے، اور جو لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ان کے لیے ہلاکت و خرابی ہے۔ ترجمہ القرآن سورہ زاریات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر ان کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر کشتیوں کی جو آہستہ آہستہ چلنے والی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر فرشتوں کی قسم ہے جو کہ حکم الہی سے بانٹنے والے ہیں۔ انما توعدون لصادق، بے شک جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ سچا ہے۔ وان الدین لواقع، بے شک دین یعنی کہ جزا سزا ضرور آئے گا، اس کا دن ضرور آئے گا۔ والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم بے ربط باتوں میں پڑے ہوئے۔ یوفکو، منہ پھیرے ہے، انہو سے، من افک، جس کا منہ پھیر دیا گیا ہے۔ قتل الخراصون، مارے گئے باتیں بنانے والے۔ قتل الخراصون، مارے گئے باتیں بنانے والے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو اپنی غفلت کے نشے میں بے سدھ پڑے ہیں۔ یسألونک ایان یبعث یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہوگا، جزا کا دن کب آئے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ یوم ہم، جس دن وہ علی النار یفتنون، آگ پر تپائے جائیں گے۔ وذوقوا فتنتکم، چکھو اپنی سزا کا مزہ۔ ھذا الذی، یہ وہ ہے، کنتم بہ تستعجلون، جس کو تم جلدی مچا رہے تھے۔ ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنی سزا کا مزہ۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، جو وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین باغات میں ہوں گے اور چشموں میں۔ ان المتقین فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، چشموں میں۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں بخشے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ تھوڑے تھے جو رات کو، کانو تھے قلیلا من اللیل، رات کے کم حصے میں، ما یہجعون، جو سویا کرتے تھے۔ کانو، اور وہ رات میں کم سویا کرتے تھے۔
وبالاسحار هم یستغفرون، اور شہری کے وقت وہ استغفار کیا کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق سائل اور محروم کے لیے حق تھا. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں ہماری قدرت کی. وفی انفسکم، تمہارے اندر. افلا تبصرون، کا پس تمہیں نہیں دکھائی دیتی. وفی السماء رزقکم، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے. وما توعدون، جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے. فورب السماء والارض، بس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی. انہ لحق، بے شک وہ حق ہے. مثل ما انکم تنطقون، اس کے جیسا جو تم باتیں کرتے ہو. حال اداک ضعیف ابراہیم، حال اتاک حدیث ضعیف ابراہیم، کہ آئی آپ کے پاس خبر ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کی. المکرمین، معزز مہمانوں کی. اس داخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب داخل ہوئے آپ پر تو کہنے لگے سلامتی ہو. قالا، فرمایا سلام، تم پر بھی سلامتی ہو. قوم منکرون، تم انجان لوگ ہو. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پس چپکے سے گیا اپنے اہل خانہ کی طرف، لے کر آیا ایک بنا موٹا تازہ بچڑا. فقربہ الیہم، تو ان کے قریب کر دیا. قال، تو کہا الا تاکلون، تم کیوں نہیں کھاتے. فاوجس منہم خیفہ، تو دل میں ان کا خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف، بولے نہ ڈرو. وبشروہ بغلام علیم، اور ان کو بشارت دی ایک صاحب علم بیٹے کی. فاقبلت امراتہ فی صرۃ، اور آپ کی بیوی حیرت سے متوجہ ہوئی. فسکت وجہ، تماچا دے مارا اپنے چہرے پر. وقالت، کہنے لگی عجوز حکیم، میں بوڑھی بانج. قالوا کذالک، فرمایا فرشتوں نے کہ ایسا ہی ہے. قال ربک، تیرے رب نے فرمایا ہے. انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا سب جاننے والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ زاریات 26 پارے کا اختتام. انشاءاللہ اگلی نشست میں 27 پارے کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.